ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے ان نادان اور بیوقوف لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ ہاں، انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دیتے رہو اور انہیں نیک ہدایت کرو اور اچھی بات کہہ دو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے آگے بڑھ کر اس ڈر سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو اور معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ ان دونوں میں یتیموں کے سلسلے میں اس سے پہلے آیت نمبر 2 میں بھی ہدایات دی گئی تھی۔ پھر یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بیوقوفوں کو مال مت دو، نادان لوگوں کو مال مت دو۔ اور نادان سے مراد یہاں یتیم ہی ہے جو کانٹیسٹ ہے آیت کا، اور آگے جو بات ذکر کی جا رہی آیت جس حصے پر ختم ہو رہی ہے اس کے بعد کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ بچے جو ابھی چھوٹے تھے، ابھی ان کو خود اپنے مال کے بارے میں سمجھ نہیں ہے، اگر تم ان کو دے دو گے تو یہ یہاں وہاں اڑا کر خرچ کر دیں گے، اور خود جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کو ضرورت پڑ جائے گی اور اس وقت ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر ان کا مال ہے تو جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتے ہیں تب تک یہ مانگیں بھی تو ان کا مال اپنے پاس حفاظت سے رکھو۔ یتیموں کے سرپرست سے کہا جا رہا ہے، ہاں انہی کے مال میں سے ورزقوہم فیہا وکسوہم، ان کے کھانے کا بھی انتظام کرو، کپڑے کا بھی انتظام کرو، اور جو زندگی کی ضروریات ہیں، مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی چلتی رہے، ہاتھ میں ان کو پیسے نہ دیے جائیں سوائے اس کے چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور اگر بار بار وہ مطالبہ کریں کہ نہیں میرا مال ہے مجھے دے دیجئے تو ان سے بھلی بات کہہ دو، اچھی بات کہہ دو، یعنی ان کو یہ سمجھا دو کہ دیکھو تم اب اس قابل نہیں ہو کہ تم مال کی اہمیت کو سمجھ سکو، اور تمہارے ہاتھ میں جا کر جلد خرچ ہو جائے گا، یہ تمہارے ہی کام آنے والا ہے۔ یہ ہے قول معروف۔ قول معروف کا مطلب یہی ہے کہ ان کو سمجھا دیا جائے، بہتر طریقے پر ان سے بات کہہ دی جائے۔ تو اس آیت میں ضمناً مال کی اہمیت بھی بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا۔ جعل اللہ لکم قیاما، جس سے قیام زندگی ہو سکتا ہے، زندگی قائم رہ سکتی اور انسانی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو ان میں بھی جس محنت سے انسان پیسے کمائے، اسی سوجھ بوجھ اور شعور کے ساتھ
خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی ہدایت دیتا رہے کہ اس کے اخراجات میں بھی کفایت شعاری سے کام لیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال اچھے شخص کے لیے کیا ہی بہترین چیز ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اسے کس طرح سے کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں مال کو خیر کے لفظ سے بھی یاد کیا گیا، یعنی بھلائی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کئی جگہ سورہ عادیات میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی۔ تو گویا کہ مال کے سلسلے میں اسلام کا تصور یہی نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ بالکل بیکار سی چیز ہے اور دنیا ہے، لیکن اللہ نے اس کو جب قیام زندگی کا ذریعہ بنایا تو بس اس میں اسلامی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اگر ایک انسان اس کی کمانے کی بھی کوشش کرتا ہے اور بہتر طریقے پر خرچ بھی کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ انسان کی نیکیوں کا ایک بڑا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اب ان کو مال دینا ہے تو ان کو آزماتے رہو، دیکھتے رہو کہ ان کے اندر سوجھ بوجھ آئی کہ نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں، اور پیسوں کے خرچ کرنے کا سلیقہ آیا کہ نہیں۔ تو حتی اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں، اگر اس سے پہلے ہی 15 سال سے پہلے ہی ان کے اندر بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے تب تو ان کو بالغ سمجھ لیا جائے گا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو لڑکا ہو یا لڑکی اگر 15 سال کا ہو جائے تو اسلامی اعتبار سے جو بالغ ہونے کے احکام ہیں اس پر جاری ہوتا ہے۔ جتنی شریعت کی ضروری چیزیں ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، سب اس سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ اور مال کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ یتیموں کا مال اگر آپ کے پاس ہے اور وہ بالغ ہو جائیں تو اب یہ بتایا گیا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، بالغ ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ان کے اندر اہلیت پیدا ہو گئی، باتوں کی سمجھ پیدا ہو گئی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیں۔ لیکن ابھی بھی اگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناسمجھی ہے اور اس چیز کی اہمیت نہیں معلوم، تو پھر جب تک کہ ان کے اندر شعور پیدا نہ ہو، صحیح معنی میں جو یتیم کا سرپرست ہو وہ اس میں کسی دھوکہ دہی سے کام نہ لے، بلکہ واقعی اگر وہ ہوش مند ہو گئے ہوں تو پھر ان کے حوالے کر کے فارغ ہو جائیں۔ اب یہ 20 سال کی عمر میں ہو یا 25 سال کی عمر میں ہو، جب تک کہ ان کے اندر صحیح سوجھ بوجھ نہ ہو تب تک ان کے مال کی نگرانی اپنے ہی پاس رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اس بات سے منع کیا گیا کہ یتیم کا مال ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیا، جلدی جلدی خرچ کر دیا کہ کہیں بڑے ہو کر اپنا مال واپس نہ مانگنے لگیں۔ فرمایا کہ یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ جو شخص یتیم کا سرپرست ہے اگر وہ خود مالدار ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، تو اس کو چاہیے فَلْيَسْتَعْفِفْ، عفت سے کام لے، استغنا سے کام لے، پرہیزگاری سے کام لے، ان کے مال میں ہاتھ ہی نہ لگائے، ان کے لیے ان کا خرچ کرے، اپنے لیے اپنا خرچ کرے، مل جل کر کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، گھر میں اور چیزیں ہوتی ہیں تو ملا جلا کر خرچ کر لے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، لیکن یتیم کا جو ذمہ دار اور نگراں ہے، سرپرست ہے، اگر وہ خود بھی غریب ہے تو یتیم کے لیے جو وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو یتیم کے مال میں سے وہ صحیح طریقے پر، معروف طریقے پر کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی جتنی ضرورت، جس کو حق الخدمت کہتے ہیں کہ یتیم کے لیے وہ وقت دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے مال کی نگرانی کرتا ہے، تو تھوڑا بہت اس کے مال میں سے لینے کی اس کو گنجائش ہے اگر وہ غریب ہے۔ چاہے یتیم کا مال اس کے والد چھوڑ کر گئے ہوں اور بہت سارا مال ہو، یا لوگوں نے یتیم کو بہت سارے پیسے دیے ہوں یا دیتے رہتے ہوں، ان سب مالوں کا یہی حکم ہوگا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر فرمایا گیا کہ اگر ان کا مال جب تم ان کے حوالے کر رہے ہو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا دو۔ بہت سی جگہ پر گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں جو سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی، جس کو آیت مداینہ کہتے ہیں، وہ قرض دینے لینے کے بارے میں، کہ جب قرض دو یا لو تو اس موقع سے اس قرض کو لکھ لو۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی جو حکم ہے اور یہاں بھی یہ حکم ہے، یہ واجب نہیں ہے، یعنی مالی معاملات میں جو آپس میں معاملہ کر رہے ہوں تو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں سو ایگریمنٹ پیپر پہ بنانا اور لکھنا یا گواہ بنانا یہ اسلامی اعتبار سے فرض اور واجب نہیں،
لیکن انتظامی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اس کو مستحب اور افضل قرار دیا گیا ہے کہ چیزیں لکھ بھی لی جائیں اور ان پر کسی کو گواہ بھی بنا لیا جائے تاکہ کسی پر کوئی الزام نہ رہے۔ پھر آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے تو اللہ کافی، تم اپنا حساب صحیح رکھو، بہتر طور پر اس کام کو کرو، لیکن اگر اس میں کچھ بھی آگے پیچھے ہوا تو ایک دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ بہترین حساب لینے والا ہے اور وہ انصاف کرنے والا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔